الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجتا. پچھلی آیات میں، یاسین شریف کی ان پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت کے میدان میں کافروں کو کیسے پکڑا جائے گا اور کس طرح وہ ذلت و رسوائی کا شکار بنا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. کچھ بولنا بھی چاہیں گے تو ان کی زبانوں کو بھی بند کر دیا جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ بول کر کے بتائیں گے یہ کتنے بڑے مجرم ہیں. اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخرت کے اندر یہ لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، دنیا کے اندر ان کا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرما دیا اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے. یعنی صرف آخرت کی بات نہیں ہے، ہم چاہیں تو دنیا ہی کے اندر ان کو ایسا گرفتار عذاب کریں کہ کچھ کرنا نہ پڑے، ان کی آنکھوں کو ہم مٹا کر کے رکھ دیں، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ بھی نہ سوجتا، یعنی انہیں بالکل اندھا کر دیتے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، موقع عطا فرماتا ہے. ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو دنیا میں سزا دینا چاہتا تو ان کی آنکھوں کی جگہ کو سپاٹ کر دیتا اور ان کی آنکھوں کے ڈھیلوں کو رکھنے کی جگہ بھی ختم فرما دیتا، یا ان کی جو بینائی ہے اس کو بالکل ختم کر دیتا. اب وہ ادھر ادھر جاتے، دوڑتے بھاگتے، کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہی نہیں، میری قدرت کا عالم کیا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے. یعنی رب نے بتایا کہ میری قدرت کا تو یہ حال ہے کہ وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی انہیں میں عذاب میں گرفتار کر دیتا اور ان کی صورتوں کو میں مسخ کر دیتا، بندر بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا. صورتوں کا مسخ کرنا کئی طریقے سے ہوتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے بعد افراد کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور کبھی کبھی کسی انسان کے اوصاف کو بدل دیا جاتا ہے. تو رب نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو مشرکین مکہ کی صورتوں کو مسخ کر دیں جیسا کہ بنی اسرائیل کے بعد لوگوں کی صورتوں کو ہم نے مسخ کر دیا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. لوگ اگر اپنی اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں پھول کر کے اللہ کو بھول جائیں تو یہ ان کی نادانی ہے. اس کے بعد میں کفار کے یہ آگے رب نے پھر ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا وہ سمجھتے نہیں. پیدائش میں الٹا پھیرے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو بندہ دھیرے دھیرے اوپر کی طرف جاتا ہے، طاقت کا دور پاتا ہے، اور پھر دوبارہ دھیرے دھیرے نیچے کی طرف آتا ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کم رہے، ہم کو زیادہ دن کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں. یعنی ہم نے ان کو بڑی عمر دے دی، اتنی عمر دے دی کہ اگر یہ سوچنا چاہتے، سمجھنا چاہتے تو اتنی بڑی عمر ان کے لیے کافی تھی.
آج بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا اس طرح کے کہ کفار مسلمانوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، ان کی مسجدوں کو ڈھا رہے ہیں، موب لنچنگ کے ذریعے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، من مانی اپنی خواہشات کے چکر کے اندر اہل ایمان پر بڑا ستم ڈھا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کیوں نہیں کرتا؟ اگر آج ان کی فوراً گرفت ہو جائے تو قیامت کے میدان میں یہ بہانے بنائیں گے، اے اللہ ہمیں تو کچھ سمجھنے کا موقع نہ ملا، ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیرے، افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ خوب یہ زندگی گزاریں، بچپن سے گزریں، جوانی میں جائیں، بڑھاپے تک پہنچیں، بڑی عمر کے ہو جائیں، تاکہ قیامت میں بہانے نہ بنائیں کہ ہمیں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور مسلمان اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی گرفت نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت اس لیے نہیں کر رہا، ان کو مہلت اس لیے دے رہا تاکہ قیامت میں یہ لوگ بہانے نہ بنائیں۔ اور انسان کی زندگی کا جو نقشہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا، انسان ابتدا میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے غذا خون بنتی ہے، پھر نطفہ بن جاتا ہے، پھر نطفہ رحم میں جا کر کے جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، اس کے بعد میں ہڈیاں پہنائی جاتی ہے، پھر روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے پہلے دودھ پیتا ہے، پھر غذا کھانے کے لائق ہوتا ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، پھر بالغ ہوتا ہے، جوانی تک پہنچتا ہے، اور پھر 30 سال کی عمر ہو جائے اور رفتہ رفتہ پھر نیچے کی طرف آتا ہے، جب 40 سال کا ہو جائے تو شیخ بن جاتا ہے، پھر 60 سال کی عمر ہو کر شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز تک پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ خراب ہو جائے، تو یہ ہوتی ہے ارذل عمر، نکمی عمر۔ یہاں پہ رب نے جو فرمایا ننکس فی الخلق، اسے پیدائش میں الٹا پھیرے، تو یہ نکمی عمر کی طرف بندہ پلٹ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، قرآن مقدس میں جو نکمی عمر کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یہ جو ناکارہ عمر ہے، نکمی عمر ہے، یہ نکمی عمر نیک لوگوں کو نہیں ملتی ہے۔ اگر نیک آدمی 100 سال کا بھی ہو جائے تب بھی وہ نکما نہیں ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر گنہگاروں کے ساتھ میں اور کفار کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب بندہ جوان ہو، تو بندے کو چاہیے کہ جوانی میں اللہ کو راضی کر لے۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ موت کے بعد میں بندہ زندگی کی تمنا کرتا ہے۔ اپنی فراغت کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو، جب انسان کے پاس ٹائم نہیں رہتا تب کہتا ٹائم مل جائے تو میں نماز پڑھ لو۔ اپنی خوشحالی کو تندرستی سے پہلے غنیمت جانو، جب پیسہ ہاتھ میں نہیں رہتا تب کہتا اگر آج میرے ہاتھ میں پیسہ ہوتا تو میں خوب غریبوں میں صدقہ کرتا۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے میں آدمی کہتا ہے تھوڑا اگر پاؤں میں ہمت ہو جائے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو میں، اور جوانی میں تو نماز بھی نہ پڑھتا تھا۔ اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، بندہ جب چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے نا تب کہتا اگر تندرستی مل جائے نا تو بڑا نیک بن جاؤں گا۔ تو یہ جوانی انسان کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم یعنی انسان قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 چیزوں کا جواب اللہ کی بارگاہ میں نہ دے دے۔ اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، کہاں سے مال حاصل کیا، کن چیزوں میں مال خرچ کیا، اور اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ 5 بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جو قیامت کے میدان میں ہر بندے سے کیے جائیں گے، اور یہ سوالات میں نے ابھی پڑھ کر کے آپ کو بتائے، آپ نے سنے، بڑا آسان آپ لوگوں کو لگا ہوگا، لیکن یہی سوالات جب رب کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے جواب دینے کی باری آئے گی نا، تب ایسی حالت ہو جائے گی کہ اللہ اکبر، ایک ایک سوال کے اوپر بندہ کتنی
کتنی پریشانیوں سے جھوجے گا اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. تو انسان کی زندگی کے الگ الگ دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا نا, ہم اسے پیدائش کی طرف الٹا پھیرے, یعنی یہ واپس دوبارہ انسان طاقت کے بعد میں کمزوری کی طرف آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے, یعنی بندہ 40 سال کا ہو جائے مسلمان, تو اللہ تعالیٰ اسے کئی قسم کی بلاؤں کو اس سے دور کر دیتا ہے. یعنی عمر جب بڑھتی ہے نا, اللہ کا کرم بھی ہمارے اوپر بڑا ہوتا ہے. فرمایا 40 سال کا بندہ ہو جاتا ہے, کوڑ کی بیماری سے اللہ اس کو پھر کوڑ کی بیماری کو اس سے دور کر دیتا ہے, شیطان کے غضبناک کرنے کو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچا دے, اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دیتا ہے کہ 50 سال تو نے گزار دیے, اللہ اس کا حساب آسان لیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچا دے, اللہ تعالیٰ اس کا عذاب ہلکا لیتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے ایسی توبہ کی توفیق ہوتی ہے جو اس کو پسند ہے. یہ تو 50 سال ہو گیا. اور پھر فرمایا, جس شخص کی عمر اللہ تعالیٰ اسلام میں 70 سال تک پہنچا دے, اس سے تمام آسمان والے اور زمین والے محبت کرتے ہیں. اب بندہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے, ایک ایک پائی پائی میں لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بندہ جب بہت بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ایک تو اپنی کمزوری اپنی جگہ, اور دوسرا زندگی بھر اولاد نے مانگا یہ دیا, بیوی نے مانگا اس کو یہ دیا وہ دیا. اب وہ دینے والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے, لینے والا حساب شروع ہو جاتا ہے. ضرورت پڑ رہی ہے دوا کے لیے, بیٹے سے پیسہ مانگنا. ضرورت پڑ گئی ہے اپنے پوتے سے کسی چیز کی گزارش کرنا. تو بندہ اپنی بڑھاپے سے جتنا ٹوٹتا ہے اس سے زیادہ وہ محتاجی کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ کو اس چیز کا اگر تجربہ کرنا ہو تو آپ دیکھ لیں, آپ کے گھر میں جو بوڑھا باپ یا بوڑھا دادا ہو, آپ اس کو اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ لے جا کر کے ہر مہینے دے دیں, اور پھر مہینے کا جو راشن کا خرچ وغیرہ ہو روزانہ اس سے مانگیں. آج اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسہ دے دیجئے, آج جو ہے وہ فلاں چیز لانے کے لیے پیسہ دے دیجئے. تو اس بوڑھے کو ایک احساس ہوتا ہے, ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں, ابھی بھی لوگ جو ہے, ابھی بھی میرے گھر والے میرے محتاج ہیں. تو اس کے بڑھاپے کے اندر ایک نئی جوانی پیدا ہو جاتی ہے. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں, بوڑھے کو جب خرچ ہاتھ میں دے دیا جائے, اس سے آپ مانگیں گے تو اپنے آپ کو جوان محسوس کرے گا. لیکن ایک تو بڑھاپے سے ٹوٹ جاتا ہے, ایک پائی پائی کے لیے اپنے اولاد سے مانگنا, کبھی پوتے سے مانگنا, تو اور زیادہ اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو فرمایا جب بندہ 70 سال کا ہو جائے اسے تمام آسمان والے اور زمین والے محبت کرتے ہیں. پھر فرمایا, جس شخص کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں 80 سال تک پہنچا دے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹھا دیتا ہے, اس کی نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور جس شخص کی عمر اللہ تعالیٰ اسلام میں 90 سال تک پہنچا دے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے, اور زمین میں وہ اللہ کا قیدی ہے. قیامت کے دن وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا. بندہ نیکی میں جب اتنی بڑی عمر گزار دے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا اختیار قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو یہ جو میں نے کہا تھا کہ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیرے. یہ بڑی عمر تو گنہگار کو بھی آتی ہے اور نیکوکار کو بھی آتی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو گھٹیا اور جو یہ نکمی عمر ہے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نہیں دیتا. علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نکمی عمر سے بچا لیتا ہے. اور جو بندہ اپنی جوانی میں نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نکمی عمر نہیں دیتا. 100 سال کا بھی ہو جائے تب بھی نکما نہیں ہوتا ہے. اور جو بندہ اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتا ہے وہ نکمی عمر پاتا ہے. ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا تھا, ایک بزرگ نے جب اس کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا کہ اس نے اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارا تو اللہ نے اس کو بڑھاپے کے اندر لوگوں کا محتاج بنا دیا. آج یہ ذلیل ہو رہا ہے. اور جو بندہ جوانی میں نیک کام کرے نا, وہ چاہے کتنی بھی عمر کا ہو جائے, نہ لوگوں کا محتاج رہتا ہے نہ اپنی اولاد کا محتاج رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایک سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ تو میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا علماء کرام, اولیاء کرام, انبیاء کرام, ان کی عمر کتنی بھی زیادہ ہو جائے ان کے اندر وہ باتیں نہیں آتی جیسے بوڑھوں میں آ جاتی ہے. بوڑھے لوگ کیا کرتے ہیں, جب بڑھاپا آ جاتا ہے
سننا کمزور، دیکھنا کمزور، اعصاب کمزور، بدن لاغر، حافظہ کمزور، عقل کام نہیں کرتی، بچوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ بچہ جس طرح حجت کرتا ہے بوڑھا بھی اسی طرح حجت کرتا ہے، یہ عام لوگوں کا حال ہے۔ لیکن جو بندہ جوانی کے اندر نیک کام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کو وہ کرامتیں عطا کرتا ہے۔ حضرت عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ جو فرمایا گیا نا نکمی عمر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت بھی بڑھتی رہتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ کہتے ہیں جو شخص قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے وہ نکمی عمر تک نہیں لوٹایا جاتا، اس کو نکمی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں عطا فرماتا ہے۔ اور ہم نے علماء کو دیکھا ہے، علماء کو میں نے دیکھا ایک دم اخیر عمر تک پہنچ گئے لیکن باتیں اتنی پتے کی کرتے ہیں کہ جوانوں کے پاس بھی وہ عقل نہیں ہوا کرتی۔ آپ بہت سارے بزرگوں کو آپ دیکھ لیں، ہم نے تو جن بزرگوں کی صحبت پائی ہے، اگر آپ دور حاضر میں آپ دیکھنا چاہیں تو حضور محدث کبیر شہزادہ حضور صدر الشریعہ کو دیکھ لیں، 100 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے لیکن آج بھی عقل کے اندر وہی پختگی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصال سے 24 گھنٹہ پہلے میں نے دیکھا، حضرت کی باتیں سنی، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی بات کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو بڑھاپے میں بھی وہی عقل عطا فرماتا ہے۔ اور آپ اپنے ارد گرد بھی جو علماء کرام ہیں بڑی عمر تک پہنچ گئے ہیں جو نیک تھے ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ یہ تو میں نے علماء کی بات کی، ورنہ یہ اولیاء کرام کا معاملہ تو بہت بلند ہے۔ تو پھر انبیاء کرام کا معاملہ تو اور زیادہ بلند ہے۔ انبیاء کرام کی عمر کتنی بھی زیادہ کیوں ہو جائے ان کی قوتوں میں کمی نہیں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی تھی اور آپ کی قوت کا عالم 120 سال کے اندر یہ تھا، حضرت ملک الموت آئے، ایک تھپڑ مارا تو آنکھ نکل گئی، ایک تھپڑ مارا تو آنکھ نکل گئی۔ 120 سال کی عمر میں یہ عالم ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں بھیجا گیا۔ جب ان کے پاس میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مارا، ان کی آنکھ نکال دی۔ ملک الموت نے اپنے رب کے پاس جا کے کہا مولا تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ لوٹا دی، فرمایا ان سے جا کے کہو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھیں، جتنے بال اس کے نیچے آ جائیں گے اتنی عمر تمہاری بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا موت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ابھی موت آ جائے، ابھی روح قبض کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ان کو ارض مقدس یعنی بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے جتنا پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو سرخ ریت کے ٹیلے کے نیچے راستے کے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں تم کو دکھا دیتا۔ تو انبیاء کرام کا تو بڑی عمر کے اندر بھی یہ عالم ہوا کرتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اور بھی الگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شوال 5 ہجری میں جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 58 سال کی تھی، 58 سال کی عمر تھی، اس وقت غزوہ خندق واقع ہوا تھا اور خندق کھودتے وقت میں جو ایک چٹان آ گئی تھی اس چٹان کو صحابہ بہت طاقت لگا کے نہیں توڑ پائے، جوان صحابہ نہیں توڑ پائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 58 سال کی عمر میں تشریف لائے اور ایک ضرب لگائی نا تو اس کو ریت کر کے چھوڑ دیا، ریزہ کر دیا۔ تو انبیاء کرام کا معاملہ تو بہت الگ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر میں انبیاء کرام کے ان واقعات کو بیان کرنے لگوں تو پورا معاملہ ہی الگ ہو جائے گا۔ اس ٹاپک پر میں نے مکمل تقریر کی ہے میرے آقا علیہ السلام کی طاقت، آپ اس کو سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ایک واقعہ برکت کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت رکانہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پچھاڑ دیا۔ یہ رکانہ معلوم ہے کون ہے؟ یہ وہ عرب کے پہلوان ہیں جن کو کوئی پچھاڑ نہیں پاتا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو پچھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیرے تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ کیا ان کے پاس میں عقل نہیں؟ تو بندے کو یہاں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کے لیے کوشش اور تگودو کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔
یہ مکہ کے کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا معاذ اللہ کہ یہ جو قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں، یہ شعر و شاعری کرتے ہیں اور یہ اشعار ہیں، یہ کلام صحیح نہیں ہے، کلام کاذب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، اور رد کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے آپ کو شعر گوئی کا ملکہ نہیں دیا، اور یا پھر مطلب یہ کہ قرآن کی جو تعلیم ہے وہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ عام طور پر عرب میں شاعری کا مطلب ہوتا تھا جتنا بڑا آدمی جھوٹ بول دے اتنا بڑا شاعر ہے، کیونکہ جب تک شعر و شاعری میں جھوٹ نہ بولا جائے نا تب تک مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں محبوبہ کے در پہ گیا، میں نے اپنی پلکوں سے دروازہ کھٹکھٹایا، اب پلکوں سے کون دروازہ کھٹکھٹا پائے گا؟ تو اس طرح کے جھوٹ بول بول کر کے اشعار کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ میں محبوب کے جب کوچے میں جاتا ہوں تو اس کے کوچے میں سر کے بل چلتا ہوں، حالانکہ کوئی سر کے بل نہیں چلتا ہے، وہ پاؤں ہی سے چل کے جاتے، لیکن جھوٹ بولیں گے تو شعر و شاعری اچھی ہو جائے گی۔ تو عرب میں بھی یہی تھا کہ اشعار میں جتنا جھوٹ ملا دیا جائے اتنا ہی زیادہ ان کو زیادہ مزہ ملا کرتا تھا۔ تو رب نے فرما دیا محبوب کا کلام شعر و شاعری نہیں ہے، محبوب کا کلام تو وہ ایسا کلام ہے کہ نصیحت اور روشن قرآن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا رد کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہابیہ کا طریقہ یہ کچھ نہیں دیکھتے آگے پیچھے، صرف موقع تلاش کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا، بس اتنی بات کو لے کر کے اڑ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے اپنے محبوب کو شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ اور یہ سنی کہتے ہیں کہ نبی عالم ما کانا وما یکون، نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہم نے شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ اللہ نے تو کافروں کا رد کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ تم جو جھوٹی شعر و شاعری کرتے ہو، میرا محبوب و شعر و شاعری ہم نے محبوب کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ تو جواب تو دیا تھا کافروں کو، ایک دوسرا کافر جو ہے وہ اپنا کام بنانے میں لگ گیا۔ یہ وہابیہ کا طریقہ ہے، ہر موقع پر وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں کوئی بھی توہین کا پہلو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ملے نہ ملے وہ اس کو لے کر کے اڑتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو یہاں پہ فرمایا گیا کفار کے رد میں فرمایا گیا، اور فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، یعنی بتا دیا صاف صریح حق اور ہدایت ہے۔ کہاں وہ اللہ کا پیارا کلام، کہاں یہ جھوٹی شعر و شاعری، ان دونوں کے اندر آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کا پوری طرح رد کر دیا۔ ہاں اگر شعر و شاعری اچھے انداز کے اندر ہو، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو اور پیاری اور پاکیزہ ہو تو وہ منع نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت انصاری حضرت ابو ہریرہ کو قسم دے کر کے پوچھتے تھے کہ کیا تم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو، اے اللہ ان کو روح القدس سے ان کی مدد فرما۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہاں، یعنی اچھا کلام کوئی پڑھے تو میرے آقا اس کو دعا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوری حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر رکھ دیتے، وہ اس پر کھڑے ہو کر مشرکین کی ہجو کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدگوئی کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تک حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے رہتے ہیں، جبریل امین ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو اچھے کلام کو پڑھنا یہ پسندیدہ۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے موقع پہ مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت کعب بن مالک آگے اشعار پڑھ رہے تھے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا، اے کافروں کی اولاد اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دو، آج ہم قرآن مجید کے حکم سے تم کو ضرب لگائیں گے، ایسی ضرب جو کھوپڑی کو اس کی جگہ سے الگ کر دے اور دوست کو دوست سے جدا کر دے۔ اتنے جب گاڑے اشعار پڑھے حضرت کعب بن مالک نے، حضرت عمر نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حرم شریف میں شعر پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا عمر ان کو چھوڑ دو، یہ اشعار ان پر تیروں سے بھی زیادہ تیز اثر کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے دشمنان دین کا رد کرنے کے لیے سخت بات کرنا یہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ آج کل کچھ لوگ سخت بات پسند ہی نہیں کرتے، جب سخت بات کی جائے تو بولے کہ یہ کیا تیر اور تلوار کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار سے پار ہے، تو بولے یہ تلوار اور تیر کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ حضرت عمر نے جب کہا تھا نا اتنے سخت اشعار پڑھ رہے ہو، میرے آقا نے فرمایا ان کو پڑھنے دو،
یہ تو کافروں پر تیروں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رد کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ان کو پسند فرماتے ہیں. تو فرما دیا کہ یہ کتاب جھوٹ نہیں ہے, یہ تو سراسر نصیحت ہے اور یہ دلوں کو. اچھا, یہاں پر ایک بات آگے رب نے فرمائی, لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے. اسے ڈرائے جو زندہ ہو. زندہ سے مراد کیا ہے؟ زندہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے قلب میں اللہ کی معرفت کا نور. زندہ تو سبھی لوگ ہیں جو دنیا میں موجود ہیں, لیکن رب نے فرمایا اس کو ڈرائے جو زندہ ہو. اس کا مطلب ہوا کافر اگرچہ دیکھنے میں زندہ ہے لیکن حقیقت میں زندہ نہیں ہے, اور مومن زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی نصیحتوں کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. تو اس آیت میں زندہ لوگوں کو ڈرانے کا ذکر کیا کیونکہ وہی ڈرانے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. کافروں کے دل مردہ ہیں, وہ ڈرانے سے فائدہ حاصل نہیں کرتے. ان پر تو حجت قائم ہو چکی ہے, بس ان کو اس لیے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ قیامت میں ان سے کہا جائے تو بہانہ نہ بنائے کہ ہم کو تو کسی نے بتایا نہیں, اور اس طرح اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کو پیش کر دیا جائے. اب اس کے بعد میں آنے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا الله يا رحمن يا رحيم العالمين. اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے. اے اللہ, نزول قرآن کے اس مقدس ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مولا قرآن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. کثرت سے تلاوت قرآن کرنے اور مولا اسے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے, سحری و افطاری کی برکتوں سے, تراویح کی برکتوں سے مولا ہمیں مالا مال فرما. ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.